اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کے ارادے کو دیکھتا ہے، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اور یہ ارادہ جب ٹھیک ہو تو اللہ رب العزت اس ارادے پہ کیا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو غور سے سننا۔ ایک شخص ایک نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد صرف دل میں یہ ارادہ کرتا ہے، یعنی صبح کی نماز پڑھ کر ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، ظہر تک آپ اس کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھو، اس لیے میرے بندے نے ظہر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ فرشتے پھر ظہر تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ آدمی ظہر نماز پڑھ لیتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اب آپ عصر تک اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھو، اس لیے کہ میرے بندے نے عصر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ پھر فرشتے عصر تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، اب اس آدمی کے لیے مغرب تک آپ اعمال نامے میں نیکیاں لکھو۔ اسی طرح پھر جب وہ مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، عشاء کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اب عشاء تک آپ اس کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھو، اس لیے کہ اس نے عشاء نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے بستر پہ آ کے لیٹتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر صبح کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، میرے فرشتوں، بے شک میرا بندہ سو چکا ہے، نیند میں چلا گیا ہے، یہ اب اپنے سے بھی غافل ہو چکا ہے، اس کو اپنے وجود کا بھی علم نہیں کہ ہاتھ کس طرح ہیں، اب اس کا وجود کس طرح ہے، قمیض کدھر ہے، پاؤں کس کیفیت میں ہیں، اس کو کوئی خیال نہیں، میرے بال کیسے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی خیال نہیں، یہ اپنے وجود سے بے شک غافل ہو چکا ہے، لیکن آپ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھو، اس لیے اس نے ارادہ کیا ہے کہ صبح اٹھ کر میں نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح یہ سو جاتا ہے، یہ نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، راحت اور سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اعمال نامے کے اندر فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہن بیٹیوں، میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ نیت ہے جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے اندر نیکی کا خیال، نیکی کا خیال پیدا کر دو، اللہ تمہیں بہت بڑی شان سے نوازے گا۔ ارادہ کر لو نیکی کے لیے، ارادہ کر لو نیکی کے لیے، ارادہ کر لو کہ اللہ میں تیرے دین کی طرف آؤں گا، ارادہ کر لو کہ اللہ مجھے قرآن کے فہم نصیب فرما، ارادہ کرو کہ اللہ مجھے قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرما، ارادہ کرو کہ اللہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا۔ اس ارادے پر بھی اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا۔ ارادہ کرو نیکی کے لیے، اور یہ بھی ارادہ کرو ساتھ ساتھ کہ ہم نے اس اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اللہ تمہارے اسی ارادے پہ بھی تمہیں بہت اجر نصیب فرمائے گا، جس کا اس دنیا میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ قیامت کے دن جب تمہیں وہ اجر دکھائے گا، تم حسرت کرتے رہ جاؤ گے، کاش ہم اس نیکی کے لیے بھی ارادہ کر لیتے، اس نیکی کے لیے بھی ارادہ کر لیتے۔ میرے بھائیوں، اس چینل کو
کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرو۔ جتنے لوگ آپ کی کوشش کی وجہ سے دین کی گفتگو سنیں گے، جتنا سننے والے پہ اللہ راضی ہوگا، اس کے برابر آپ کی کوشش کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی اجر نصیب فرمائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے۔